جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ فرمائیے۔ سورۃ الاخلاص، اخلاص جیسا کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں خلوص اور اخلاص سے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام اخلاص اس لیے ہے کہ یہ عقیدہ توحید کو خالص کرنے والی صورت ہے۔ اس میں خالصتاً عقیدہ توحید بیان ہوا ہے۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو کہ اکثر شبہ ڈالنے والے اور اس طرح کے سوالات کرتے رہتے تھے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی بہام اور اشکال پیدا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرتے کہ جس سے ان کی توقع یہ ہوتی کہ آپ شاید اس کا جواب نہیں دے پائیں گے تو ہمارا کوئی جو موقف ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آ کے سوال یہ کیا کہ ہمارے جو رب ہیں، یعنی جو مختلف ان کے بت تھے، وہ بت دراصل کیا تھے کہ گزرے ہوئے پرانے بزرگوں کی شبیہیں تھیں، ان کی شکلیں ہی تھیں۔ وہ کہتے جی ان کے تو ہمیں نسب کا پتہ ہے کہ یہ فلاں ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کا پوتا تھا، تو ہمارے خداؤں کا تو پورا نسب ہے، پورا ایک تعارف ہے، تو تمہارے خدا کا کیا تعارف ہے؟ اس کو تو نہ کسی نے دیکھا، نہ وہ کیا تعارف ہے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، یعنی وہ تمہارے جھوٹے خداؤں کی طرح کئی نہیں ہیں کہ 360 تم نے بنائے ہوئے ہیں، ہر کام کا الگ بت اور ہر مسئلے کا الگ بت۔ تو وہ اللہ جو ہے جس کا تم تعارف جاننا چاہ رہے ہو، تو میرے اللہ کا تعارف سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ایک ہے، ایک ذات کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہے، کہ وہ ایک ہی ذات ہے، وہ کوئی 2 4 5 جسم مل کے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بنی، وہ ایک ہی جسم ہے، ایک ہی ذات ہے۔ دوسری بات کہ وہ اللہ جو ہے وہ اپنی صفات کے اعتبار سے، قدرتوں کے اعتبار سے بھی اکیلا ہی ہے، جیسا وہ ہے، یا جتنی جو صفتیں اس کی ہیں، جو قدرتیں اس کی ہیں، وہ اکیلا ہی ہے اپنے ان صفات کا حامل، اور کوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ صفات ہوں جو اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں۔ وہ اللہ، وہ اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے یہ جو جھوٹے خدا ہیں، یہ تو گر جائیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، یہ تو گر جائیں گے تو اس بات کے محتاج ہوں گے کوئی آئے اور ان کو کھڑا کرے، ان کے اوپر مٹی پڑ جائے تو محتاج ہے اس بات کے کوئی آ کے ان سے مٹی جھاڑے تو جھڑے، ورنہ تو وہ مٹی بھی نہیں جھڑ سکتی ان کے اوپر سے۔ یہ تو ہر لمحہ ہر چیز کے لیے محتاج ہیں، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ بے نیاز ہے کھانے پینے سے، اس کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں، وہ بے نیاز ہے سونے سے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ بے نیاز ہے جنسی خواہشات سے، جو انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے نا مختلف صفات کو، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے اس طرح کی، اور وہ ذات جو ہے وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس حد تک کہ سارے اس کے نافرمان بن جائیں، وہ سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں اس کی، سارے نیک بن جائیں، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بے نیاز ذات ہے اللہ کی کہ جتنی انسانیت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج بھی ہم اسی پر قیاس کر سکتے ہیں کہ جتنی مخلوق، جتنے انسان دنیا میں موجود ہیں، یہ سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اور آج سے پہلے جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے فوت ہو چکے ہیں، وہ بھی سب زندہ ہو کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور
قیامت تک ہمارے بعد جتنے آنے والے انسان ہیں وہ بھی سارے زندہ کر دیے جائیں اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، سب مل کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ایک ایک چیز نہ مانگیں، جو جو کسی کا دل کرتا ہے وہ مانگے اللہ سے، اور ہر ایک کو، پچھلوں کو، موجودہ کو، آنے والوں کو، ہر ایک کو جو کچھ بھی وہ مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کتنی کمی واقع ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ انگلی ڈبو کے سمندر میں یا دریا میں نکال لو تو اس نے کتنا پانی کم کر دیا، یا ایک روایت کے مطابق سوئی ڈبو کے نکال لو تو کتنے پانی میں کمی کر دیتی ہے وہ سوئی کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ جو پانی لگ کے آ گیا، اس نے دریا میں یا سمندر میں کتنی کمی واقع کر دی ہے۔ جتنی کمی یہ سوئی واقع کرتی ہے پانی میں، دریا کے یا سمندر کے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ان سب کو وہ سب کچھ دے کر جو وہ مانگے عطا کر کے بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ وہ بے پرواہ ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے یا بے پرواہ ہے۔ دوسری بات، تو میرے مالک کا، اس ساری کائنات کے خالق کا نسب پوچھتے ہو۔ لم یلد، لم نہیں، یلد، میں نے افعال کا تعارف تھوڑا سا آپ کو کروایا تھا، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کا۔ یہ یلد اصل میں فعل مضارع ہے بنیادی طور پر، اگر لم اس کے ساتھ نہ ہو۔ یلدو کا معنی ہے وہ جنم دیتا ہے یا دے گا۔ لم جب فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے ہمیشہ، تو ایک تو اس کا معنی منفی کر دیتا ہے، نیگیٹو کر دیتا ہے، منفی، یعنی یلد وہ جنم دیتا ہے، جنم دے گا، اور لم کے ساتھ نہیں جنم دیتا، دے گا، یعنی دیتا ہے دے گا بھی ختم ہو جاتا ہے، لم کے آ جانے سے اس کا معنی ماضی کا ہو جاتا ہے۔ فعل مضارع لم کے آ جانے سے معنی دیتا ہے ماضی کا، کیونکہ میں نے وضاحت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں تو فعل مضارع کی وہی شکل ہے، شروع میں یا ہے، آخر پہ پیش ہے، تو وہاں ہم کرتا ہے یہ کریں گے معنی اس کا، اور جہاں لم آ جائے گا وہاں اس کا ماضی کا معنی کریں گے۔ تو وہ ماضی کا معنی اس وجہ سے ہے کہ جب بھی فعل مضارع کے شروع میں لم آتا ہے تو اس کا وہ معنی جو ہے مضارع والا ختم ہو جاتا ہے، وہ ماضی میں چلا جاتا ہے، اور اس فعل مضارع کے آخری حرف پر جو پیش ہوتی ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لم یلد، یہ اصل میں یلدو تھا، وہ جنم دیتا ہے یا دے گا۔ لم یلد، نہیں جنم دیا اس نے، لم یلد، نہیں جنم دیا اس نے، ولم، اور نہ یولد، وہ جنم دیا گیا۔ یہ یلدو اور یولدو میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے فعل مضارع جو ہے بنیادی طور پہ میں نے اسی قسم آپ کو بتائی، آگے جو مضارع کی اقسام ہیں ان میں سے دو بنیادی قسمیں ہیں، فعل مضارع معروف اور مجہول۔ یہ ہر فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معروف اور مجہول، ماضی کی بھی مضارع کی بھی۔ اس میں فرق کیا ہے معروف کا اور مجہول کا؟ معروف یعنی وہ کرتا ہے یا کرے گا، اس میں کرنے والا کون ہے؟ وہ۔ اور جو مجہول ہوتا ہے، اب یولادو میں وہ جنم دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ اب اس میں وہ ہے جس کو جنم دیا گیا ہے یا جو جنم دیا جاتا ہے، دینے والا کون ہے اس کی طرف اشارہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ جس میں صرف مفعول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ مجہول ہے، اس میں فاعل، مجہول کس لیے کہتے ہیں کہ وہاں فاعل مجہول ہے، مجہول جہالت سے ہے، یعنی معلوم نہیں ہے۔ فاعل جہاں پر معلوم نہیں، صرف مفعول کی بات ہوئی کہ اس پر وہ کام کیا گیا، کیا کس نے اس کا ذکر نہیں ہے، جس پر کیا گیا ہے صرف اس کا ذکر ہے۔ یولدو، وہ جنم دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، دیتا کون ہے وہ اس کا کوئی ذکر نہیں، دیے جانے والے کا ذکر ہے، تو یہ مجہول ہے۔ جہاں وہ جنم دیتا ہے یا دے گا، یہاں جنم دینے والے کی طرف وہ کا اشارہ ہے، یہ ضمیر ہے اس کے اندر، اس لیے وہ معروف ہے۔ تو بہرحال لم یلد، نہ اس نے جنم دیا، ولم یولد، اور نہ وہ جنم دیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ میرا مالک وہ ایسی یکتا ذات ہے، نہ تو اس نے کسی کو جنم دیا ہے کہ اس کی آگے کوئی اولاد ہو، اور نہ وہ خود کسی سے جنم لیا ہوا ہے یا کسی نے اس کو جنم دیا ہے کہ اس کا کوئی ماں باپ ہو۔ وہ خود کائنات کا مالک یکتا ذات ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، ولم یولد، اور نہ وہ جنم دیا گیا۔ ولم یکن لہو، اور
لم مانا نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لم فعل مضارع سے پہلے عام طور پہ آتا ہے، تو یہاں یہ یکونو تھا اصل میں لفظ، یکونو، یکونو کا لفظی معنی ہوتا ہے یا ہوگا، تو لم یکن یہاں پر لفظی طور پہ ویسے تو ہونا چاہیے کہ نہیں تھا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا معنی نہیں ہے کریں گے۔ ولم یکن اور نہیں ہے، لہو وا اور لم نہیں، یکن ہے، لہو واسطے اس کے، لہو لا لام زبر لا واسطے، یہ واسطے والا جو لام ہے کبھی یہ لام کے نیچے زیر کے ساتھ آتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے غالباً للہ میں، الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے للہ میں پڑھا تھا، لام اللہ کے اسم کے ساتھ سے پہلے لام زیر لے لگا ہوا تھا، تو وہاں بھی واسطے معنی ہے۔ یہاں لہو کی ضمیر کے ساتھ جب آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے، تو وہاں بھی معنی واسطے کا ہے۔ ہوا کا مخفف ہے، ہوا کی ضمیر کو جو ہے چھوٹی شکل میں لکھا جاتا ہے، ہوا معنی وہ ایک مذکر، تو ولم یکن اور نہیں ہے لہو واسطے اس کے، کفون، کفو کہتے ہیں برابر، کفایت کرنے والا، پورا، اس جیسا، جیسا وہ، مثال کے طور پہ کسی بچے کا پاؤں ہے 5 نمبر، تو اس کو جوتا پہنا دیا جائے 6 نمبر، تو وہ اس کا کفو نہیں ہے، وہ بڑا ہوگا، اس کو کھولا ہوگا، چھوٹا دے دیں گے تو وہ پہنا نہیں جائے گا، لیکن جب 5 نمبر والے پاؤں کو آپ 5 نمبر کا جوتا دیں گے تو وہ اس کا کفو ہے، اس کا پورا ہے، برابر ہے۔ کفو کا مطلب پورا، اس جیسا، اس کی برابری کرنے والا، ہم پلہ بھی کہہ سکتے ہیں بالکل۔ تو ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، کفون برابر کا، احد کوئی ایک، احد لفظی معنی احد کا معنی ایک ہوتا ہے، احد کوئی ایک یا کوئی بھی، ہم اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی، یعنی اس کے برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ولم یکن اور نہیں ہے لہو واسطے اس کے، کفون برابر کا، احد کوئی بھی۔ چھو جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے یا اللہ بے پرواہ ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن اور نہیں ہے لہو واسطے اس کے، کفون برابر کا یا برابری کرنے والا، احد کوئی بھی۔ ابھی آپ معمول کے مطابق 3 دفعہ